السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله الى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال الله تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم صدق اللہ العلی العظیم۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا على اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار۔ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يرفع به أقواما ويدع به آخرين رواہ مسلم۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها
رواہ الترمذی و ابو داؤد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ رواہ الترمذی وابو داود وغیرہ۔ محترم اساتذہ کرام، میرے عزیزوں اور نانہالوں، اور بزرگان مہمانان کرام، اور اس مدرسے اور مسجد کے اطراف سے آنے والے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں عزیز گرامی مفتی عبداللہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے حسین، مفید اور تکمیل حفظ قرآن سے متعلق پروگرام میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ پھر دوسرے نمبر پر جو لڑکے حافظ بنے ان کے والد لوگ ہیں اس مجلس میں، کون ہے؟ ان چاروں بچوں کے کون ہے والد؟ آئیے آگے آئیے۔ کیا یہ اور چار بچے اس بچے کے نہیں جائے کوئی گئے۔ پھر میں ان بچوں اور ان بچوں کے والیوں، رشتہ داروں اور ان کے استاذوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یاد رکھو حاضرین مجلس، قرآن اور حفظ قرآن کی دولت وہ دولت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ آخرت کی پونجی ہے جس کا مقابلہ دنیا وما فیہا کی کوئی بھی دولت، حکومت، بادشاہ نہیں کر سکتی۔ اس کی اس دنیا میں قدر کر لو، آخرت میں تم باقدر بن جاؤ گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ قرآن، ناظرِ قرآن، حفظ قرآن کی ہم نے اور آپ نے قدر نہیں کی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں بے قدر بن جائیں گے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے حفظ کی تکمیل 4 بچوں نے ابھی کی۔ اس کے تعلق سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے کھولا کرتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور ان کی زبان پر جاری ہو جاتا تھا ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی،
یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ یہ وہ قرآن پاک ہے جس کے فضائل اور برکات سے قرآن اور حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ کے سامنے ایسی کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، حدیثیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن حدیثوں کا تعلق استادوں سے بھی ہو، طالب علموں سے بھی ہو، اور ان طالب علموں کے والیوں سے بھی ہو، اور ان لوگوں سے بھی ہو جو قرآن اور تعلیم قرآن سے محبت اور شغف رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا دور نہیں کرتے الا نزلت علیہم السکینہ، مگر ان قرآن پاک پڑھنے والوں اور دور کرنے والوں کے اوپر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالی ان کا ذکر ان لوگوں کے پاس کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں اور غور کرنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ اور حکم الحاکمین کی بارگاہ میں جس کا تذکرہ ہو جائے، اندازہ لگا لو کہ وہ اللہ کا کتنا پیارا اور محبوب ہوگا۔ اس حدیث میں مدرسوں کی، مکتبوں کی اور ان جگہوں کی تذکیر ہے، ان جگہوں کا تذکرہ ہے جہاں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کا عمل کیا جاتا ہے۔ اور ایک ایک فضیلت اس حدیث میں ایسی بیان کی گئی ہے کہ ان فضیلتوں میں سے صرف ایک فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی سارا وقت لگا دے تو یہ بھی ارزاں اور سستا ہے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں، مذاکرہ اور دور کرنے والوں کے اوپر سکینہ یعنی سکون قلب کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالی فرشتوں کی جماعت میں ان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ بہت سی آسمانی کتابیں نازل کی گئی، تورات، زبور اور انجیل وغیرہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہ ہو سکی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں تورات اور انجیل وغیرہ کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ،
کہ تورات اور زبور وغیرہ کی حفاظت کی ذمہ داری یہودیوں اور نصرانیوں کے علماء کو دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لی، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ سورہ ہجر میں اعلان کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر سے مراد قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کا محافظ ہم ہی ہیں، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، یہودی اور نصرانی علماء کو حفاظت کی ذمہ داری تورات، زبور اور انجیل کے بارے میں دی گئی تھی۔ ان علماء نے ذمہ داری کو نہیں سنبھالا، وہ تمام کتابیں محرف ہو گئی، مسخ ہو گئی، اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں رہی۔ لیکن ہمارے نبی کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا، جس پر تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جس طرح یہ قرآن زمانہ نبوت میں محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک یہ قرآن اور جنت تک محفوظ رہے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ اقرا، قرآن پڑھتا جا، ورتقے، اور جنت کی سیڑھیوں اور درجوں کو طے کرتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اس طرح ترتیل سے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا۔ جس آخری آیت کے اوپر تم پڑھتے ہوئے پہنچو گے وہی تمہاری منزل ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ اور یاد رکھنا مدرسوں اور مکتبوں اور قرآن کی فضیلت اور بچوں کو تعلیم دینے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بڑی انوکھی فضیلت ہے۔ ام معاذ الجوہنی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہا۔ اپنی اولاد کو جو لوگ حافظ قرآن بناتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، ان کے تعلق سے ایک صحابی حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، اس سورج کی روشنی سے زیادہ روشنی ہوگی جو سورج فرض کرو کہ تمہارے گھروں میں ہو تو اس کی روشنی کیسی ہوگی۔ آگے حضور نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جب حفظ قرآن کرنے والے کے والدین کو ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا تو پھر ان حافظوں کو کن کن رحمتوں اور برکتوں سے نوازا جائے گا جو خود حفظ کرنے والے ہوں گے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کو نور کا تاج پہنایا جائے گا اور اس کے والدین کو دو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ ان جوڑوں کو دیکھ کر ماں باپ کہیں گے کہ یہ جوڑا ہمارے لیے کہاں سے آیا،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ تم نے جو اپنے بچے کو حافظ بنایا تھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 شاندار جوڑے تم کو عنایت کیے۔ یہ تو فضیلت والا پہلو ہے کہ بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے والدین کو ایسے تاج سے نوازا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھاتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو حفظ کراتا ہے اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ لیکن اس کی ضد والا پہلو بھی ہے، جو آدمی، جو مسلمان اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن کی تعلیم نہیں دیتا، تو اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بچے ہمارے ماتحت ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ ہم نے ان کو توحید کی تعلیم دی تھی یا نہیں، رسالت کی تعلیم دی تھی یا نہیں، آخرت کی تعلیم دی تھی یا نہیں، قرآن کی تعلیم دی تھی یا نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، صرف خود کا حاجی بن جانا، نمازی بن جانا، زکات دینے والا بن جانا، صدقہ و خیرات کرنے والا بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ماتحتوں کو بھی دیندار بنانا لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں کو بھی بچاؤ۔ کس جہنم کی آگ سے؟ وقودھا النار، جس جہنم کی کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے سخت اور تند خو ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کام کریں گے جس کام کے کرنے کا ان کو حکم دیا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کی تعلیم کے ذریعے دین کے دوسرے احکام کو انجام دینے کے ذریعے اپنے آپ کو بھی ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ قرآن کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں، حفظ قرآن کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں، مکاتب اور مدارس چلانے والوں کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں، استادوں کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی مجھے ایک حرف سکھا دے تو میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے اپنے پاس باقی رکھے یا مجھے آزاد کر دے۔ اے مدرسے میں پڑھنے والوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کو یاد رکھنا اور اپنے استادوں کی عزت اور ان کی تعظیم و تکریم میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرنا۔ ہمارے اس زمانے میں قرآن کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ مٹانے اور نیست و نابود کرنے کی
کوشش کی جا رہی ہے اسلام اور مسلمانوں اور شاعر اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کا اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگراں ہیں. زمین اور آسمان زیر و زبر ہو سکتے ہیں، درخت بوڑھے ہو سکتے ہیں اور مٹ سکتے ہیں، گھر بوڑھے ہو سکتے ہیں اور منہدم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس طرح میدان عرفات میں جوان تھا آج بھی جوان ہے اور قیامت تک یہ قرآن جوان رہے گا. دشمنان اسلام کو تو جانے دیجیے، جدید تعلیم یافتہ لوگ حفظ کرنے کو مغز ماری اور تضییع وقت کا نام دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی. حضرت عمر ابن خطاب کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین. اللہ تعالی اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند رتبہ عنایت کرتے ہیں، وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سے لوگوں کو پست اور رسوا کر دیتے ہیں. اور قرآن عجیب و غریب چیز ہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور متعدد جگہ پر اس سورت میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا ہے، سو کیا کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے اور اس کو یاد کرے. ذکر کے دو معنی بیان کیے گئے. ایک معنی ہے کسی مضمون سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنا، اور ذکر کا دوسرا معنی ہے قرآن کو حفظ اور زبانی یاد کرنا. یہ دونوں معنی قرآن کے لفظ ذکر پر منطبق ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حفظ اور زبانی یاد کرنے کے لیے بہت ہی آسان کر دیا ہے. 1450 سال کا عرصہ تقریباً گزر رہا ہے. اس زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے میں، ہر خطے میں، ہر ماحول میں، بچوں کی شکل میں، مردوں کی شکل میں، عورتوں کی شکل میں، بیٹیوں کی شکل میں حفاظ موجود رہے ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے. اور کسی امام کی اور قرآن پڑھنے والے کی یہ مجال نہیں ہے کہ قرآن کو غلط پڑھ کر کے آگے نکل جائے اور اس کو کوئی ٹوکنے والا نہ ہو. یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہ اعجاز آسمانی کتابوں میں سے کسی اور کتاب کو حاصل نہیں. تورات، زبور اور انجیل کے حفاظ دنیا میں نہیں تھے اور نہیں پائے جاتے. اب تو وہ کتابیں مسخ اور محرف ہو گئی ہیں.
لیکن قرآن کے حفاظ زمانۂ نبوت سے رہے ہیں اور قیامت تک بلکہ جنت تک رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جب قرآن رہے گا تو آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت باقی رہے گی اور جنت تک باقی رہے گی۔ یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، اگر حسد کرنا جائز ہوتا تو دو شخصوں پر جائز ہوتا۔ حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن اور لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اگر حسد کرنا جائز ہوتا تو دو شخصوں کے اوپر حسد کرنا جائز ہوتا۔ ایک اس شخص کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے نوازا ہے اور شب و روز وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں لگا رہتا ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اس مال میں سے شب و روز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو یہ ایسا شخص ہے جس کے اوپر حسد بمانا رشک کرنا جائز ہے۔ اس لیے جس حافظ کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے، خدا کی قسم اگر حفظ قرآن کی دولت کے مقابلے میں دنیا کی کسی دولت کو وہ زیادہ اچھی اور بہتر سمجھتا ہے تو اس قرآن کی ناقدری کرتا ہے، جس قرآن کو اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے استادوں کی محنتوں، والدین کی دعا، ان کی توجہات اور مدرسوں اور مکتبوں کی امداد کرنے والوں کے صدقہ توفیل میں قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ قرآن بڑی معجز کتاب ہے، اس کا اعجاز زمانہ نبوت سے ہے اور قیامت تک رہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس کے الفاظ کا بھی اعجاز ہے اور معنی کا بھی اعجاز ہے۔ نابالغ بچہ جس نے بلوغ کی عمر کو ابھی نہیں دیکھا، اس کی عقل میں شعور پیدا نہیں ہوا، وہ بھلے برے کی ابھی تمیز نہیں کر پاتا ہے، لیکن استاد کی نگرانی میں بیٹھ کر قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ چھوٹی سی چھوٹی گجراتی کی کتاب، انگلش کی کتاب، اردو کی کتاب، پشتو کی کتاب یا کسی دنیا کی اور زبان کی کتاب، میرے بھائیو اور دوستو، کسی بچے کو رٹوائیے، کہیں نہ کہیں زیر و زبر، پیش، سکون اور جزم کا فرق پڑے گا، لیکن قرآن وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی اور ابدی کتاب ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں اور زیر و زبر کا فرق نہیں ہونے دیتے۔ دشمنان اسلام قرآن کو دریا برد کر سکتے ہیں، پانی میں بہا سکتے ہیں، آگ میں جلا سکتے ہیں، اس کو نیست و نابود کر سکتے ہیں اور منو مٹی کے نیچے دفن کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانے سے لے کر ہمارے اب تک کے زمانے تک اور قیامت تک جو سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں مردوں لڑکوں لڑکیوں اور بوڑھوں کے سینوں میں اللہ قرآن کو محفوظ رکھے ہوئے ہے اور رکھے رہے گا، سینوں سے دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو مٹا نہیں سکتی اور میں اس کو نابود نہیں کر سکتی۔ بازار سے کاغذوں کو دشمنان اسلام ختم کر سکتے ہیں، کتابوں کو ختم کر سکتے ہیں، قرآن کے ان نقوش کو جو کاغذوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ نے اور زمین و آسمان کے اللہ نے اور پوری کائنات کے خدا نے جو قرآن کو سینوں میں محفوظ کر دیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے۔ آپ کہیں گے جن سینوں میں قرآن محفوظ ہے ان سینے والوں کو اگر قتل کے گھاٹ اتار دیا گیا، بندوق کی گولیوں سے بھون دیا گیا، ان کے اوپر بمباری کر دی گئی، یہ مر جائیں گے، قرآن کہاں محفوظ رہے گا جب سینوں میں محفوظ ہے۔ لیکن یاد رکھنا موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن والوں کو، اسلام کو، مسلمانوں کو اور قرآن کو محفوظ رکھے گا، اس کو پوری دنیا سے یک لخت نیست و نابود نہیں ہونے دے گا اور مٹنے نہیں دے گا۔ مامون ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے جن کو امیر المومنین کہا جاتا تھا، وہ اپنے زمانے میں علم خدمات بھی کیا کرتے تھے۔ امام قرطبی جو مفسر قرآن ہیں انہوں نے سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مامون سال میں ایک مرتبہ اپنے دربار میں علم مباحثے اور مذاکرے کروایا کرتے تھے۔ مامون علمی مباحثے اور مذاکرے کروایا کرتے تھے اور ان کے علمی مذاکرے کی مجلس میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ مامون نے علمی مذاکرہ منعقد کروایا، بہت سے لوگ اس میں حاضر ہوئے، ایک یہودی بھی اس مذاکرے کی مجلس میں حاضر ہوا جو اپنے لباس، اپنی شکل و صورت سے متشرع اور دیندار معلوم ہوتا تھا۔ جب اس نے اس علمی مجلس میں مقالہ پیش کیا تو اس کی فصیح و بلیغ زبان لوگوں کے سامنے آئی، لوگ بڑے متاثر ہوئے، مامون بھی پڑھے لکھے تھے، وہ سمجھ گئے، بلا کر کے اس سے گفتگو کی اور مامون نے اس یہودی کو اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس یہودی نے کہا کہ میں اسلام قبول کر کے اپنے باپ دادا کے دین کو بدنام نہیں کروں گا، یہودیت کو ترک نہیں کروں گا۔ وہ پڑھا لکھا تھا، بہترین خطاط اور کاتب تھا، خوش نویس تھا، بہترین رائٹر تھا۔ اس نے مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلے اس نے تورات کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے اور اس میں کمی اور زیادتی کی اور یہودیوں کے کلیساؤں میں اور عبادت خانوں میں لے کر کے گئے۔ حالانکہ اس نے کمی اور زیادتی کی تھی، لوگوں نے، یہودیوں نے بڑے شوق سے اس تورات کو خرید لیا جس میں اس یہودی نے کمی بیشی کی تھی۔ پھر اس نے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے، اس میں بھی کمی بیشی کی اپنی طرف سے، اور
نصرانیوں کے عبادت خانے میں لے گئے، لوگوں نے شوق سے اس کو بھی خرید لیا۔ پھر اس یہودی نے قرآن کے 3 نسخے تیار کیے اور قرآن کے اندر بھی کمی اور زیادتی کی۔ جب وہ مسلمانوں کے پاس کمی بیشی والے قرآن کے یہ 3 نسخے لے کر کے پہنچا تو مسلمانوں نے دیکھنا شروع کیا آیا یہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اس نسخے میں زیادتی کی گئی ہے، اپنی طرف سے قرآن میں کمی اور بیشی کی گئی ہے، تو کسی مسلمان نے اس قرآن کو قبول نہیں کیا۔ یہودی کو جو بڑا عالم تھا، خوش نویس تھا، خطاب تھا، یہ دیکھ کر کے تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ یقیناً قرآن محفوظ ہے، اور جس دین کے سلسلے میں قرآن نازل ہوا ہے وہ دین محفوظ ہے۔ قرآن کے اس معجزے کو دیکھ کر اس یہودی نے کلمہ طیبہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو گیا۔ آئندہ سال پھر مجلس مذاکرہ مامون کے دربار میں منعقد ہوا۔ جو یہودی گزشتہ سال یہودیت پر تھا وہ مسلمان ہو کر کے اور فقہی مقالہ لے کر کے آیا، اور مجلس مذاکرہ میں فقہی مقالہ جب پیش کیا تو بڑی فصیح و بلیغ زبان میں پیش کیا۔ مامون کو خوشی ہوئی۔ جب مجلس منعقد ہوئی تو مامون نے اس سے بلا کر کے پوچھا کہ گزشتہ سال تو ہم نے تم کو اسلام کی دعوت دی تھی، تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اب کیا ماجرا پیش آیا کہ تم آج مسلمان ہو کر کے آئے ہو؟ تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے تورات، زبور اور انجیل وغیرہ کو اور قرآن کو آزمایا تو ہم کو یہ پتا چلا کہ ساری کتابیں مسخ اور محرف ہو چکی ہیں، محفوظ نہیں ہے، لیکن قرآن محفوظ ہے۔ اس لیے میرے دماغ میں آیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، یہ محقق دین ہے اور باقی رہنے والا دین ہے، اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ جو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے حج میں جانے کا موقع ملا، وہاں سفیان ابن عیینہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، قرآن ایسی ہی کتاب ہے اور تورات، زبور اور انجیل اور دوسرے آسمانی صحیفے محرف ہو چکے ہیں، اس کی تصدیق قرآن پاک میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تورات اور انجیل وغیرہ کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان علماء یہود اور نصارہ کو دی گئی تھی، انہوں نے حفاظت کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو وہ کتابیں مسخ اور محرف ہو گئی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس لیے یہ قرآن محفوظ ہے، قیامت تک ہی نہیں بلکہ جنت تک مسلمانوں اور حافظ قرآن کے سینے میں محفوظ رہے گا۔ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کے بارے میں سورہ فصلت میں اللہ اعلان کرتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ اسی آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت میں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ قرآن، یہ ذکر بڑی باوقت کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جھوٹ کا گزر، باطل کا گزر اس قرآن کے نہ تو سامنے سے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے ہو سکتا ہے۔ مفسرین نے من بین یدیہ ولا من خلفہ کے بہت سے مطالب بیان کیے ہیں۔
ان میں سے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سامنے سے قرآن کا انکار کرنے والا آ کر کے قرآن کے اندر کمی بیشی کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکتا ہے. وسیم رضوی کا نام کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا، جس نے مذہب اسلام کو ترک کر کے کفر کو اختیار کیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس نے اعتراض کرنے والوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ تو ماضی قریب کی کہانی اور داستان ہے. کسی طرح کی اس نے کمی بیشی کی طاقت نہیں رکھی اور اپنی قوم اور برادری سے بائیکاٹ کیا گیا. اور اس طرح کی بات ہزاروں سال پہلے سے ہوتی ہی چلی آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے. چاہے کوئی آدمی سامنے سے دشمن بن کر کے قرآن کے اندر کمی اور بیشی کرنا چاہے گا تو اس کو بھی نہیں کر سکتا. اور ومن خلفی کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی بظاہر مسلمان ہے لیکن در پردہ قرآن کا دشمن ہے، چھپ کر کے اس کا کچھ اور مطلب بیان کرنا چاہتا ہے اور قرآن میں تحریف کرنا چاہتا ہے، تو اس کی بھی طاقت اس کے اندر نہیں ہوگی. کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، اس لیے کہ یہ قرآن ایسی ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو حکیم بھی ہے اور حمید بھی ہے، بڑی حکمتوں والا بھی ہے اور ستودہ صفات ہے، محمود الذات اور محمود الصفات ہے اللہ. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کی قدر کر لو اور اپنے بچوں کو مکتبوں اور مدرسوں میں پڑھا لو. ہم یہ نہیں کہتے تم سے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، پروفیسر مت بناؤ، انجینئر مت بناؤ اور بڑی بڑی ڈگریاں جن کی دنیاوی اعتبار سے دنیا میں ضرورت ہے وہ ان کو نہ دلاؤ. لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ تم اپنے بچوں کو پہلے موحد بناؤ، اپنے بچوں کو پہلے توحید پرست بناؤ، اپنے بچوں کو پہلے قرآن پاک پر ایمان لانے والا بناؤ، اپنے بچوں کو پہلے نبی کی سیرت پڑھاؤ، ازواج مطہرات کی سیرت پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پہلے نبیوں کے حالات پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اصل دنیا مرنے کے بعد کی دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم جنت ہے. یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن عالم جنت کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ باقی رہے گی. اس لیے اگر خدا نہ خواستہ اس دنیا میں رہنے کی پوری تیاری نہ ہو سکے تو اس دنیا میں یعنی عالم آخرت اور عالم جنت کے لیے پوری تیاری کر لو. وہ زندگی کام دینے والی ہے، وہ بہار والی زندگی ہوگی، جنت والی، وہ نعمتوں والی زندگی ہوگی. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس دنیا میں چاہے جتنا بھی عیش کر لو، جتنی بھی تکلیفیں اٹھا لو، بہرحال یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور زندگی فنا ہونے والی ہے. جب غموں اور پریشانیوں کے بعد انسان کو خوشیاں ملتی ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آدمی اپنے غموں کو بھول جاتا ہے اور خوشیوں میں مگن ہو جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اس دنیا میں ہم نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تکلیف بھی اٹھائی، مشقتیں بھی اٹھائی اور ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ہم کو پریشانیوں میں ڈالا گیا. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں سرخرو فرمائے گا. ہم کو اور تم کو مہمانان رسول سمجھ کر کے ہم کو عزت کا مقام دیا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی چادر ہمارے اور تمہارے اوپر ڈال دیں گے. اس وقت بڑی خوشی ہوگی، دنیا کے سارے غم اور ساری پریشانی بھول جاؤ گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں تو حاضرین مجلس سے یہ کہتا ہوں کہ دین کی بات سننے کے تین آداب ہیں. دھیان سے سنو، عمل کرنے کی نیت سے سنو اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنو. اس لیے تم نے جو بات سنی ہے خود اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت کر لو.
اور دھیان سے باقی بات کو بھی سن لو اور دوسروں تک، یعنی جو پیغام تم کو، اے میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے مدرسے کے استادوں، سامعین کرام، جو پیغام دین کی مجلس میں آپ سنیں، دھیان سے سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ اس لیے میں آپ سے اخیر میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، پہلے ان کو توحید پرست بنائیے، اللہ اور رسول کا نام سکھائیے، پہلے مدرسے میں بھیجیے تاکہ وہ بچے، ان بچوں کے دل و دماغ کے اوپر اسلامی نقوش بیٹھ جائیں، ورنہ خدا نہ خواستہ پہلے آپ نے اسکولوں میں بھیجا، دنیا کی تعلیم دی اور پہلا نقش غلط کر گیا تو میرے بھائیوں اور دوستوں وہ نقش مشکل سے مٹتا ہے، پھر بچہ خدا نہ خواستہ بددین ہو گیا، دین سے بچھڑ گیا، اپنے پاکیزہ ماحول سے نکل گیا، تو اس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو پریشانی ہوگی۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کا انحصار دنیا کی تعلیم میں، دنیا کی ڈگریوں میں اور بڑی بڑی چیزوں میں رکھا ہے، روزی کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں میں، اور جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ان کے فیصلے تو آسمان میں ہوتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رینگنے والے اور جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ تو جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں، وہی اللہ پیدا کرنے کے وقت سے لے کر اب تک روزی دے رہا ہے اور آئندہ بھی دیتا رہے گا، آئندہ بھی دیتا رہے گا۔ ہم تو کھلے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رہ کر کے اللہ کی روزیاں حاصل کر رہے ہیں، پتھروں کے اندر، اور ان پتھروں کے اندر جو پتھر ہیں ان پتھروں کے اندر بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، اور سمندروں کے اندر جو سیپ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، سیپ کے اندر پیدا ہونے والی مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ دریا کی تہوں میں جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ان مخلوقوں کو بھی اللہ ہی تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ جو اللہ دریاؤں کی تہوں میں، پتھروں کے اندر، زمین کے نیچے اپنی مخلوق کو روزی دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ ہم کو اور تم کو روزی نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے، یقیناً دے سکتا ہے اور دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دینی تعلیم کو، توحید کی تعلیم کو، رسالت کی تعلیم کو تمام تعلیمات کے اوپر مقدم رکھیں، اس کے بعد دوسری تعلیمات سے اپنے بچوں کو لیس کرنے اور کرانے کی زحمت کریں۔ اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یہ کون سا قرآن ہے جانتے ہیں؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے فرماتا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے کہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو ستارے چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہٹتے رہتے ہیں اور ہٹنے میں تسلسل رہتا ہے، اور پھر کبھی کبھار یہ ستارے
اپنے مطلب میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں. الجواری کنس. اللہ تعالی ان ستاروں کو خمسہ متحیرہ کہا جاتا ہے. 5 ستارے ہیں جن کی قسم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. ان ستاروں کو مریخ، مشتری، زحل، زہرہ اور عطارد کہا جاتا ہے. ان کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں انہ لقول رسول کریم. یہ قرآن اللہ کا کلام جو آیا ہے حضرت جبریل جو معزز فرشتے ہیں وہ لے کر کے آئے ہیں. بڑے طاقتور ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اور بڑے امانت دار ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ کلام لے کر کے آئے ہیں. مطاع ہیں، مکین ہیں، ذی حیثیت ہیں. آسمانوں کے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں. اور آگے اللہ تعالیٰ اسی سورت میں فرماتے ہیں اور جس ذات کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے وما صاحبکم بمجنون، آپ کے ساتھ رہنے والے یعنی مکہ والوں کے ساتھ رہنے والے یہ کوئی مجنون نہیں ہے. یعنی کسی مجنون پر یہ قرآن نازل نہیں کیا گیا ہے. وما هو علی الغیب بدلیل، اور وہ غیب کی بات کو بتانے میں بخیل نہیں ہے. غیب کی بات کو صحیح صحیح پہنچاتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور مفتی عبداللہ صاحب اور جو دوسرے اس مدرسے کے اساتذہ کرام ہیں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے تحفیظ القرآن کا شعبہ کھول کر کے بڑی ہمت سے کام لیا ہے. مقولہ ہے قطرہ قطرہ دریا شود، قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے. ابھی اس سال 4 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے. اس سے پہلے بھی کتنے بچے حافظ ہوئے تھے؟ 3 بچے حافظ ہوئے تھے. انشاءاللہ آپ دھیرے دھیرے اس مدرسے کو ترقی دینے اور آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر موڑ پر مدد فرمائے. اور اخیر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں نے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جگہ ملفوظ پڑھا کہ بے نیتی سے جتنا نقصان اس امت کو ہوا ہے بد نیتی سے اتنا نقصان نہیں ہوا. یاد رکھیے گا، بے نیتی سے اس امت کو جتنا نقصان ہوا ہے بد نیتی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا ہے. حضور نے تعلیم دی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. اس لیے آپ نے مدرسہ کھولا ہے اور اگر خدا نخواستہ نیت صحیح نہیں ہے تو نیت کو صحیح کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مدرسہ صفہ کھولا تھا. اصحاب صفہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم قرآن اور تعلیم حدیث سے لیس کرواتے تھے. ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے جس طرح حضور اصحاب صفہ کو اپنے شاگردوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے، اللہ کے لیے دیتے تھے، اخلاص کے ساتھ دیتے تھے. اسی طرح ہم بھی اخلاص کے ساتھ امت کے نونہالوں کو، ان فرزندوں کو اور نونہال لڑکیوں کو دین کی تعلیم دیں گے. ہمارا مقصود آخرت ہوگی، ہمارا مقصود جنت ہوگی. ہم جنت حاصل کرنے کی نیت سے، آخرت کے آرام کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں اور کریں گے. اگر پہلے سے آپ نے ارادہ کر رکھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر یہ ارادہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے تو تصحیح نیت کے ساتھ دعا کے بعد اس مجلس سے اٹھیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں
کو اور مدرسے کے مدرسین کو اور اس مدرسے کی مدد اور تعاون کرنے والوں کو اور دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں جتنے مدارس اور مکاتب چل رہے ہیں سب کو اللہ تعالی ہر طرح کی ترقیات سے نوازے اور مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.